بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم سلطان رکن الدین بیبرس کی داستان جاری رکھے ہوئے، آج اس کی 85 نمبر قسط میں ہے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، متی الدین کو اپنے سامنے ایک بڑا سا پہاڑی درہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ درے میں سے گزرنے والا راستہ قدرے تنگ ہو گیا تھا۔ متی الدین پر درے کی صورت دیکھ کر جانے کیوں اس طرح حلالی سا طاری ہونے لگا تھا۔ اس نے بے خیالی میں اپنے گھوڑے کی باگی کھینچ لی اور اس کی چھٹی حصے سے کسی انجانے خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔ جو اس درے کے قریب و جوار میں موجود تھا وہ گھوڑے سے اتر آیا، گھوڑے کی لگام تھامے وہ درے کے اطراف میں گہری نگاہ سے جانے خطرے کی تلاش کرنے لگا تھا۔ اسے دور تک کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ کیا درے کے دوسری جانب کوئی موجود ہے یا کوئی ایسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہونے والا ہے؟ اس نے درے کے سلسلے کو بھرپور انداز میں دیکھا۔ پہاڑیوں کا چھوٹا سا سلسلہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ برف سے لپٹی ہوئی ان پہاڑیوں میں صرف یہی واد درہ ایسا دکھائی دے رہا تھا جسے دوسری جانب پہنچنے میں مددگار ثابت ہو سکتا تھا۔ اس سے ایک پل کے لیے سوچا کہ اگر وہ اس درے کے بجائے پہاڑی کے اوپر سے گھوم کر پار کرنے کی کوشش کرے تو کیا کبات درپیش آ سکتی ہے۔ پہاڑی کی اونچائی خاصی تھی، ممکن تھا کہ پورا دن اس سلسلے میں صرف ہو جاتا۔ پھر یک اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس درے میں نہیں گزرے گا بلکہ پہاڑی کے اوپر سے چکر کاٹ کر دوسری جانب اترے گا۔ اس طرح اسے درپیش کسی انجانے خطرے سے نپٹنے میں قدرے آسانی ہو سکتی ہے۔ اس نے ایک بار پھر اپنے گھوڑے پر سواری کی اور اسے درے کے پہلو کی جانب رخ موڑتے ہوئے اینٹ لگائی۔ گھوڑا اپنے سوار کو خواہش کے مطابق پہاڑی کے پہلو میں دشوار راستے پر گامزن ہو گیا تھا۔ غازی عبداللہ دوسری طرف غازی عبداللہ شافعی بڑے اہتمام سے جمال الدین المراہی سے ملاقات کے لیے زندان خانے میں پہنچا اور وہ اس کے خستہ حالی دیکھ کر دلی تسکین حاصل کرنا چاہتا تھا۔ زندان خانے میں اسے جمال الدین کا اترا ہوا چہرہ دکھا دیا تو طمانینت کا گہرا احساس محسوس ہوا۔ جمال الدین کی نگاہ جب اس پر پڑی تو خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ غازی عبداللہ شافعی نے پہرے دار کو اشارہ کیا کہ وہ اس کے لیے زندان خانے کا دروازہ کھول دے۔ پہرے دار اس کا حکم بجا لایا۔ بھیانک سی چڑچڑاہٹ سے زندان خانے کا دروازہ کھل گیا۔ غازی عبداللہ شافعی نے خوسک بھرے انداز سے اندر داخل ہوا اور وہ اس کے مد مقابل جا کر پہنچ گیا۔ سناؤ المراہی، کیسے ہو؟ کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی یہاں؟ غازی، میں جانتا تھا کہ تم ضرور آئے ہوگے۔ تمہیں اپنی ذلت کا احساس یہاں کھینچ لائے گا۔ میں تم سے بہت بہتر حال میں ہوں کیونکہ مجھے کسی قسم کی کوئی ذلت کا احساس نہیں چھوڑتا۔ میں نے سب کو ذہنی طور پر ایسا بنا دیا کہ وہ آرام و سکون میں رہنے کے باوجود اپنے تئیں اندر ہی اندر گھلتے رہیں گے۔ تم بھی انہی میں سے ایک ہو۔ تمہاری یہاں آمد میری کامیابی کی علامت ہے۔ غازی عبداللہ اس کی تضحیک امیز لہجے پر کھولنے لگا۔ اس کے چہرے پر غصے کے سائل لرز رہے تھے جنہیں وہ کافی کوشش سے دبانے میں مصروف تھا۔ المراہی، بے فکر ہو، تمہارے اطمینان کی عمر زیادہ لمبی نہیں۔ میں تمہیں ایک ایسی زندگی سے متعارف کرانے والا ہوں جس کے بارے میں تم نے کبھی بھول کا بھی نہیں سوچا ہوگا۔ تم بہت جلد میری غلامی میں ذلت کی روٹی کھایا کرو گے۔ تم مجھے اپنا غلام بناؤ گے؟ جمال الدین المراہی کی بات پر چونک پڑا۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ دستور کے مطابق عمرہ میں سے کسی کو غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ میں ایک نیا دستور رقم کروں گا۔ میں نے اس شرط پر نجم الدین ایوب کو سلطان مصر بنوایا کہ وہ تمہیں قانونی طور پر میری غلامی میں دیں گے اور اب بہت جلد وہ وعدہ وفا ہونے والا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ عمرہ کی جماعت سلطان مصر کے اس اقتدام کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی۔ اگر سلطان مصر نے اس کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا تو پھر وہ دن دور نہیں کہ وہ اسے معزول کر ڈالے۔ نجم الدین ایوب کو اب کوئی معزول نہیں کرتا، اس کے ساتھ بڑے مضبوط ہو چکے ہیں۔ غازی عبداللہ اس کے لا علمی پر چیک دینے لگا۔
جمال الدین المرائی کے چہرے پر پھیلنے والے اطمینان اور پختہ عزم کو دیکھ کر پریشان سا ہو گیا۔ میں کچھ سمجھا نہیں، بمشکل بولا۔ المرائی سلطان مصر نجم الدین ایوب کے پاس امیر المومنین کی جانب سے بلاد مصر کی امارت کا حکم نامہ موجود ہے۔ اب مصری عمرہ کی جماعت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ المرائی سلطان مصر نجم الدین ایوب کے پاس امیر الدین کی جانب سے بلاد مصر کی امارت کا حکم نامہ موجود ہے۔ یعنی نجم الدین ایوب میرے اشارے کو سمجھ گیا تھا۔ جمال الدین المرائی مہم انداز میں بڑبڑایا، کیسا اشارہ؟ اب چونکنے کی باری غازی عبداللہ شافی کی تھی۔ خیر چھوڑو، اس بات کو مجھے پورا یقین ہے کہ نجم الدین ایوب مجھے کسی کو غلام نہیں بنائے گا، کسی کا غلام نہیں بنائے گا، کیونکہ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ ایک بااصول شخص ہے۔ وقت ہی تمہاری اس خوش فہمی کی غلط ثابت کرے گا۔ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو تمہیں اس عمرہ سے آگاہ کرنے آیا ہوں کہ اس امر سے آگاہ کرنے آیا ہوں کہ میں نے اپنے محل کے عقبی حصے میں جہاں گھوڑوں کا استبل واقع ہے، اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کمرہ تمہاری رہائش کے لیے بنوا دیا ہے۔ یہاں ایک بات تو بھول گیا کہ تم تنہا میری غلامی میں آنا پسند کرو گے یا بہمیں اہل و عیال بمائے اہل و عیال، اور میں اتنا سنگدل نہیں ہوں کہ تمہارے بیوی بچوں سے جدا کر دوں۔ جمال الدین کے چہرے پر زلزلے کے ساتھ دکھائی دے رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ غازی عبداللہ اس وقت ارباب اقتدار میں سے ایک ہے اور اس کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دوسرا، عمرہ کی ایک ایسی جماعت بھی موجود تھی جو اس کے ظلم اور ستم کا نشانہ بن چکی تھی اور غازی عبداللہ کے اس اقتدام کی تعریف کرے گی۔ سب لوگ اسے نیچا دکھانے اور ذلت کے گڑھے میں پھینکنے میں کوشاں دکھائی دے رہے تھے۔ غازی عبداللہ وہاں دیر تک موجود رہا اور اس تمام عرصے میں وہ اس طرح اس طنز و تان کے نشتر چبوتا رہا۔ جمال الدین المرائی نے مزید کچھ بات چیت کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ خاموشی کا دامن تھامے رکھا۔ وہ خیالات کی رو میں بہہ کر اپنی ذلت افزائی کی نجوبی محسوس کر رہا تھا۔ اسی اسنا میں غازی عبداللہ شافی تو وہاں سے رخصت ہو ہی گیا تھا، مگر اسے یوں ہی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ یہیں کہیں موجود ہے۔ وقت نے اسے عروج سے پستی کی جانب دھکیل دیا تھا، مگر وہ پستی میں بھی بلندی پر پہنچنے کا عزم باندھے ہوئے تھا، مگر غلامی کی ذلت نے اس کے عزم کو پل بھر میں پاش پاش کر ڈالا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔